السلام علیکم۔ NYKN بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں وحیدہ نسیم کا ناول ساحل کی تمنا۔ شام کا وقت تھا۔ امی کو رات کے کھانے کی فکر لاحق تھی۔ عروسہ بھابھی اپنے کمرے میں بڑی بے نیازی کے ساتھ ریڈیو سن رہی تھیں۔ انہوں نے اب تک گھر کا کوئی کام کاج ہی نہ کیا تھا۔ ان کی یہ حالت تھی کہ گھر میں بھائی جان کے علاوہ کسی کو بات کے لائق ہی نہ سمجھتی۔ جب تک وہ دفتر میں ہوتے یہ اپنے کمرے میں آرام کرتی۔ جب ان کے آنے کا وقت ہوتا منہ ہاتھ دھو کر لباس تبدیل کرتی، اچھی طرح میک اپ کرتی اور بھائی جان کے انتظار میں ریڈیو سن سن کر وقت گزارا کرتی۔ بھائی جان کے آنے کے وقت تک میں چائے بنا کر تیار کر چکی ہوتی اور بھائی جان اپنی اور ان کی پیالیاں اٹھا کر کبھی وہیں لے جاتے اور کبھی وہ خود تھوڑی سی دیر کے لیے باہر آ جاتی۔ میں جو ہی باہر نکلی امی نے مجھے آہستہ سے آواز دی اور کہا، ادھر آؤ۔ جی، میں نے بھی آہستگی سے کہا اور انہوں نے 2-4 بل میرے ہاتھ میں دے کر سرگوشی میں کہا، خسرو کی شادی کے یہ بل اب تک باقی ہیں، ان کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے، کہو کیا کروں؟ اور ان کی رقم دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں کیا بتاؤں امی؟ آپ نے بھائی جان سے کہا؟ ہاں، وہ کہتے ہیں میں کہاں سے لاؤں، شادی کے بعد میرا خرچ بڑھ گیا ہے۔ اور بھیا کیا فرماتے ہیں؟ وہ غریب کیا کرے، لٹ پٹ کر جو تنخواہ ملتی ہے میرے ہی ہاتھ پر تو لا کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں جو کچھ کماتا ہوں آپ کے سامنے ہے۔ امی نے بڑی افسردگی سے کہا۔ اور میں یہ نہیں چاہتی کہ عروسہ کے سامنے لوگ یہاں روپوں کے تقاضوں کو آئیں، اس لیے میں نے ولیمے میں کھانا نہیں دیا، ہر چیز انتہائی سادہ رکھی۔ پھر بھی نہ بیٹے کا منہ سیدھا ہے نہ بہو کا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ اب تو گھر میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو علیحدہ کر کے ان ادائیگیوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا، سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم دفتر سے قرض لے لو؟ امی نے کہا۔ میں قرض لے لوں امی؟ سب کچھ صحیح، لیکن بس یہی بات میں نہیں چاہتی، میں نے گھبرا کر کہا۔ کیوں؟ اس میں کیا بات ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ لڑکیوں کو بڑی آسانی کے ساتھ قرض مل جاتا ہے۔ امی نے اس سادگی سے کہا کہ میں ان کی صورت دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ اختر بھی سدھار چکے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کے پاس جاؤں، انہوں نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔ اتنے میں بھائی جان آ گئے اور آتے ہی بولے، چائے تیار ہے؟ ہاں۔ پیاری بہن، ہم کو چائے یہیں کمرے میں دے دو، بہت جلدی میں ہوں، بس ابھی جانا ہے، انہوں نے اپنی عادت کے مطابق مجھ سے کہا۔ اور جب میں چائے لے کر اندر گئی تو بھابھی نے بڑے طنزیہ انداز میں مجھے دیکھا اور کہا، آج بہت خاموش ہو، کیا بات ہے؟ کیا اختر بھائی کے جانے کا رنج ہے؟ ان کی یہ بات اور وہ بھی بھائی جان کے سامنے میرے دل کو بہت بری لگی اور میں جواب دیے بغیر چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ لوگ باہر نکلے تو میں برآمدے میں خاموش بیٹھی تھی۔ اختر بھائی کے جانے اور گھر کے سناٹے کے لیے تو میں ذہنی طور پر تیار تھی، لیکن رحمان صاحب سے ایڈوانس لینے کی نہ تو ہمت تھی اور نہ وہاں کے حالات کے تحت میں اس کو مناسب سمجھتی تھی۔ سمینہ، ہم لوگ باہر گھومنے جا رہے ہیں، تم بھی چلو نا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں نہیں، بس کلفٹن تک، نومی گاڑی لائے گا۔ اچھا ہے، تمہاری بھی سیر و تفریح ہو جائے گی اور رات کا کھانا بھی ہم باہر کھائیں گے۔ پہلے سے آپ نے بتایا ہوتا تو اور بات تھی، اب تو آپ لوگ جا ہی رہے ہیں، میں نے کہا۔ اچھا ہوا جو آپ نے پوچھ لیا، مجھے معلوم ہے کہ وہ نہیں جائیں گی، ورنہ یہی نام ہوتا کہ بھائی جان اور بھاور سیر کو نکل گئے، کنواری بہن کو پوچھا تک نہیں، عروسہ نے کہا، اور میں سر جھکا کر چپ ہو گئی۔ کہتی بھی تو کیا کہتی، انہوں نے تو گھونگھٹ الٹ کر آڑی ٹیڑھی باتیں شروع کر دی تھی۔ نہ گھر پسند تھا نہ ہم لوگ، بس بھائی جان بھاگے تھے، انہی کے پلے بندھ گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اور امی کے کھل کر پھر گھر کے خرچ کی بات کی اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے دفتر سے 3-4 ماہ کی تنخواہ ایڈوانس لینا پڑے گی۔ رحمان صاحب ان لوگوں میں سے تھے جن کے گھرانے میں دولت غلام ہوتی ہے اور وہ اسی دولت کو اپنے عیش و نشاط پر خرچ کرنا جانتے ہیں۔ ہر شام کو وہ ہم میں سے 1 یا 2 کے ساتھ باہر گھومنے ضرور جاتے، کبھی سینما دکھاتے، کبھی سمندر کی سیر کراتے
اور کبھی رات کا کھانا اور شام کی چائے پلاتے۔ اگر ہمارے ساتھ کی لڑکیاں چاہیں تو ان کو چھوٹی موٹی شاپنگ بھی کروا دیتے اور رات کو 10-11 کے قریب ان کو گھر کے آس پاس چھوڑ دیتے۔ سال میں 2-1 مرتبہ کراچی سے باہر کی سیر ہوتی جس کا سارا خرچ رحمان صاحب اٹھاتے، اور میں نے اپنی ایک ساتھی آبدہ کے پاس ایسے موقعوں کی بہت سی تصویریں دیکھی تھیں۔ آبدہ دفتر میں آبی کہلاتی تھی، بالکل اسی طرح جیسے میں اچھی خاصی سمینہ سے اب مکمل طور پر مینا بن گئی تھی۔ دفتر میں ایک لڑکی آشی یعنی عائشہ تھی اور شائی یعنی شائستہ، سب ہی میرے ساتھ محبت اور خلوص سے پیش آتی، لیکن میں کیا کروں کہ میرا دل ان سے نہیں ملتا تھا، نہ مجھے ان کی ادائیں بھاتی تھیں، نہ ان کے خیالات سے اتفاق تھا۔ چند ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان میں سے ہر ایک لڑکی اپنے طور پر خود کو رحمان صاحب کی منظور نظر سمجھتی ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی کسی کا رقیب نہیں ہے اور ایک دوسرے کو حسد نہیں ہے۔ الفت کا جو معیار میرے ذہن میں تھا اور چاہت کا جو تخیل اختر بھائی نے مجھے دیا تھا، اس کے دیکھتے ہوئے یہ دنیا، یہ محبتیں، یہ چاہتیں میرے لیے بالکل نئی تھیں، اور اس آئینے خانے میں دم بخود تھی۔ یہاں آ کر مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا تھا کہ لڑکیاں بھی کھلونا بن سکتی ہیں، ان کے قہقہوں اور ان کی باتوں کو بھی خریدا جا سکتا ہے۔ اختر بھائی سے میری الفت کی ایک منزل تھی، میں دنیا گھر میں آباد کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں تو بغیر کسی مقصد کے الفت کے دریا بہہ رہے تھے۔ رحمان صاحب کے التفات بہتی گنگا کی طرح تھے جس میں ہر شخص ہاتھ دھو سکتا تھا۔ آخر یہ زندگی کیا ہے؟ یہ لڑکیاں کیا چاہتی ہیں؟ ایک وقت کا بہترین کھانا، ایک اچھی سی پکچر، چند قیمتی تحفے اور چند لمحوں کے لیے یہ فخریہ ناز کہ ہم اتنے بڑے دولت مند کے ساتھ ہیں اور اس کو اپنے اشاروں پر نچا رہے ہیں۔ میں کچھ دنوں تک یہی تماشا دیکھتی رہی اور بالآخر رقم کی ضرورت کے لیے ایڈوانس کے واسطے میں نے آبدہ سے کہا، آبی ایک بات سنو۔ کہو۔ اس نے اس انداز سے میری طرف دیکھا جیسے اگر میں اس کی نیلی آنکھوں اور بھورے بالوں کی تعریف نہ کروں تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ مجھے اپنی تنخواہ میں سے کچھ روپے بطور قرض چاہیے، سوچتی ہوں مل سکتا ہے یا نہیں۔ کیوں نہ ملنے کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ میری ملازمت کو ابھی بہت کم وقت گزرا ہے۔ ارے اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو رحمان صاحب کی مرضی ہے، ان کی مہربانی چاہیے، اس نے بڑے وثوق سے کہا، اور یہی نہیں بلکہ مجھے میری مطلوبہ رقم دلوا بھی دی۔ گھر جانے کے بعد میں نے یہ پیسے انتہائی رازداری سے امی کے حوالے کر دیے۔ سب بل ادا ہو گئے، لیکن آئندہ کیا ہوگا یہ صرف میں ہی سوچ رہی تھی۔ جیسا کہ میں لکھ چکی ہوں کہ رحمان صاحب کے دفتر میں عجیب حالات تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کسی باضمیر اور شریف النفس لڑکی کا گزر نہیں ہو سکتا تھا، اور میں تو خیر ان معاملات میں بہت ہی زیادہ حساس تھی۔ مجھے اپنی حماقت کا احساس تھا، یہاں آ کر پچھتا رہی تھی، لیکن واپسی کا راستہ میں نے قرض لے کر خود بند کر رکھا تھا۔ اب میری یہ حالت تھی کہ نہ تو ان کے ساتھ ان کے بنائے ہوئے سیر و تفریح کے پروگراموں میں شرکت کے بنتا تھا اور نہ ان سے لا تعلقی کرنے کا کوئی موقع تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہاں پر کام کرنے والی لڑکیاں کن راہوں کی مسافر ہیں۔ تنخواہ سے زیادہ رحمان صاحب کو خوش کر کے تحفے تحائف حاصل کر لیتی تھیں، اور لطف کی بات یہ تھی کہ آشی یعنی عائشہ ان قیمتی تحفوں کو گھر لے جا کر یہ کہہ کر بتاتی کہ میرے دفتر کی فرینڈ آبی نے مجھے دیے ہیں، اور آبدہ اپنے تحفوں کے لیے شائی یعنی شائستہ کا نام لیتی۔ یوں ایک دوسرے کی آڑ میں ان کا کام جاری تھا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میرے علاوہ اور سب لڑکیاں اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ اچھا لباس اور جوتے وغیرہ پہنتی تھیں۔ وہ لوگ اپنی زندگی کی راحتوں اور رنگ رلیوں میں مگن تھیں، اور میں اندر ہی اندر گھل رہی تھی۔ وہ رحمان صاحب کو دیکھ کر پھول کی طرح کھل جاتی ہیں اور میں کوفت سے اپنا سر جھکا لیتی۔ میں بھی اگر چاہتی تو ان کی عارضی محبت کا سہارا لے سکتی تھی اور پھر میرے سارے مسائل حل ہو جاتے، لیکن میری منزل کا ساحل اور تھا۔ میری زندگی کا مقصد اختر بھائی تھے اور گھر کی ایک چھوٹی سی دنیا تھی
جس کے متعلق میں خواب دیکھا کرتی تھی۔ موجوں کے ان تھپیڑوں میں بھی مجھے یقین تھا کہ اختر بھائی کے روپ میں میرا ساحل مجھے ضرور ملے گا۔ رحمان صاحب زمانہ شناس اور جہاں دیدہ آدمی تھے، میری صورت سے تاڑ چکے تھے کہ میں کن باتوں کو پسند کرتی ہوں اور کن کو ناپسند۔ اس لیے وہ بڑے محتاط انداز میں میری طرف بڑھ رہے تھے، اور ان کی اس روش کے پیش نظر میں نے بھی آبی کے سامنے یہ وضاحت کر دی تھی کہ میں ان راستوں پر گامزن نہیں ہونا چاہتی جو میری منزل کی طرف نہ جاتے ہوں۔ میں رحمان صاحب کے عارضی اور ریاکارانہ ناز برداریوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کے اس عظیم مقصد کو قربان نہیں کر سکتی جس کے لیے مجھ جیسی ہزاروں بلکہ کروڑوں لڑکیوں کو تخلیق کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ میرے خیالات چند ہی دنوں میں سب پر واضح ہو گئے۔ مینا، تم بہت دقیانوسی خیالات کی ہو۔ ان حالات میں مجھے یقین ہے کہ تم آئندہ ترقی نہیں کر سکو گی، ایک دن رحمان صاحب نے مسکرا کر کہا۔ میں جانتی ہوں، میں تو صرف آپ سے قرض لے کر پھنسی ہوئی ہوں، آج یہ ادا ہو جائے تو میں پٹا تڑا بھاگ جاؤں۔ میں نے پہلا جملہ زور سے کہا اور باقی پی گئی۔ پھر کیوں اپنا وقت برباد کر رہی ہو؟ زندگی نام ہے ہنسنے کھیلنے کا۔ دیکھو، اس دنیا میں چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ ہم اگر 2 گھڑی ہنس بول کر مسکرا لیں، دل بہلا لیں تو کیا حرج ہے؟ میں تمہارے مسائل جانتا ہوں، اس لیے تو چاہتا ہوں کہ غم و اندو کی ان گھٹاؤں سے کچھ قطرے مسرتوں کے نچوڑ لیں۔ جانے والا وقت واپس نہیں آتا، وہ فرصت کے وقت مجھے گھنٹوں سمجھاتے۔ میں جانتی ہوں، لیکن مجھے گئے ہوئے وقت نہیں بلکہ گئے آدمی کا انتظار ہے تاکہ وہ مجھے منزل کی طرف لے جائے۔ تم بڑی احمق ہو مینا، آنے والا جب آئے گا آئے گا۔ کل کی ایک موہوم امید پر ہم اپنا آج بلکہ اپنی آج کی شام کیوں خراب کریں؟ وہ کہتے اور میں سنتی۔ ان کی گل افشانی سے میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی، لیکن میں ان کی مقروض تھی، اس لیے جواب نہیں دے سکتی تھی۔ ادھر گھر کا یہ حال تھا کہ عروسہ رفتہ رفتہ اپنا سکہ جما رہی تھی۔ بھائی جان تو خیر ان کے بندہ دام تھے، اب بھیا بھی ہاتھ سے جا رہے تھے۔ امی شروع میں ان سے بہت خفا تھیں، بات بات پر ٹوکتی تھیں، قدم قدم پر سمجھاتی تھیں، لیکن اب ان کے منہ پر بھی تالا پڑ گیا تھا۔ جس آزادی اور بے باکی کے ساتھ وہ سنگھار کر کے نکلتی، میں اس پر حیران تھی۔ شاید ہی کوئی شام ایسی ہو جب وہ گھر میں ہوں۔ بالعموم جب میں دفتر سے لوٹتی تو وہ کہیں نہ کہیں جانے کی تیاریاں کر رہی ہوتی، اور کہیں نہ صحیح تو نومی کا گھر تو موجود تھا۔ شروع میں وہ ہر جگہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دے دیا کرتی، لیکن اب کچھ مایوس ہو گئی تھیں، اس لیے صرف رسمی طور پر پوچھ لیا کرتی اور پھر امی سے کہتی، امی یہ سمینہ تو بالکل ٹھس ہو کر رہ گئی ہے، نہ گھر سے باہر نکلتی ہے، نہ ہنستی ہے، نہ بولتی ہے، آخر اس طرح زندگی کیسے گزرے گی؟ میں کیا جانوں، میں نے کہیں آنے جانے سے اس کو منع تو نہیں کیا ہے، لے جاؤ اپنے ساتھ۔ امی کی طرف سے کھلی اجازت تھی، چنانچہ ان کے کہنے پر میں 2-1 بار گئی بھی، لیکن وہاں بھی میرا دل نہ لگا، کیونکہ یہ دونوں اگر اکیلے ہوتے تو ایک دوسرے میں اس قدر کھوئے ہوتے کہ تیسرا آدمی اپنے آپ کو احمق سمجھنے لگتا۔ اگر ان کی ابالی موالی ساتھ ہوتے تو میرے لیے ان کا عامیانہ مذاق، سطحی باتیں، چھچھوری حرکتیں ناقابل برداشت ہوتی۔ اس لیے اول تو میں ٹال ہی جاتی، اور دوسرے یہ کہ جاتی بھی تو بہت بادل نخواستہ۔ جانتی تھی کہ یہ گاڑی زیادہ دنوں تک نہیں چلے گی، لیکن نہ یہاں دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر باندھ سکتی تھی اور نہ دفتر میں۔ بھائی جان اور عروسہ کو اپنے سیر و تفریح کے علاوہ گھر کے کسی مسئلے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کی بھلا سے گھر میں راشن پانی ہو یا نہ ہو، ان کے سیر سپاٹے میں فرق نہ آئے۔ دال روٹی کس طرح چل رہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ بھائی جان بھی بے نیاز ہو چکے تھے، اور اب تو بھیا بھی اس قسم کے ذکر سے کترانے لگے تھے۔ میرے لیے گھر سے زیادہ دفتر کی رساکشی سخت تھی۔ میں گھر میں اتنی بے بس نہ تھی جتنی یہاں پر تھی، اور خصوصاً رحمان صاحب سے روپیہ لے کر جو بیڑیاں میں نے اپنے پیروں میں ڈالی تھیں، ان کو نہ تو میں توڑ سکتی تھی اور نہ ان کے ساتھ گہرے بھنور میں چھلانگ لگا کر ڈوب سکتی تھی۔ میں اب جس زمانے کی بات کر رہی تھی، ان دنوں دفتر میں خوب چہل پہل تھی۔ کراچی کا حبس اور گرمی برسات نے ختم کر دی تھی۔
موسم بڑا سہانا اور حسین ہو رہا تھا، اور اس کافر موسم میں گھر یا دفتروں میں مقید ہو کر بیٹھنا کفران نعمت تھا۔ رحمان صاحب ہم لوگوں کو ساتھ لے کر نت نئے پروگرام بنا رہے تھے، کبھی گھروں کے متعلق سوچتے، کبھی حالے جیگے، اور ظاہر ہے کہ یہ پکنک پورے سٹاف کے لیے تھی۔ سب کو سیر و تفریح کی کھلی دعوت تھی۔ اس میں ہم 5-7 لڑکیاں بھی تھیں اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے حضرات بھی۔ پروگرام اپنے ابتدائی مرحلوں سے گزر چکا تھا۔ میں پریشان تھی، قدم قدم پر یہی خیال تھا کہ میں ان کے قرض میں بندھی ہوئی ہوں، حالانکہ آبی نے مجھے بتا دیا تھا کہ اکثر ایسے خوش آئند لمحوں میں رحمان صاحب بڑے بڑے قرضے معاف کر دیتے ہیں، اور میری رقم تو کوئی زیادہ بڑی نہیں ہے، اور 2-1 قسطیں بھی ادا کر چکی ہوں۔ لیکن یہ سب باتیں میرے لیے ناممکن تھیں۔ میرا راستہ انتہائی دشوار گزار تھا۔ میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جس کے بعد مجھے اختر بھائی کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہاں، وہ اختر بھائی جن سے میں نے ٹوٹ کر محبت کی تھی اور جو اب کالے کوسوں دور تھے۔ ان کے خط میرے نام آتے تھے، ان کی باتیں میرے لیے سرمایہ حیات تھیں، ان کی روشنی اب بھی میری رہبر تھی۔ یہ اور بات ہے کہ میں اب ان کو پل پل کی خبر دے سکتی تھی اور نہ رتی رتی بات اپنی عادت کے مطابق پوچھ سکتی تھی۔ رہ گئیں بھابھی تو ان کی افتاد طبیعت بھی جداگانہ تھی۔ ان کا شمار ان افسانوں میں تھا جن کو کل کی کوئی فکر نہ ہوتی۔ جو کچھ ہوتا آج ہی ہوتا، وہی ان کی زندگی میں کھیلنے کھانے کے لیے کافی تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں اپنے دفتر کے شاندار زینوں سے نیچے اتر کر بس اسٹاپ پر پہنچی تو میرے ساتھ کی لڑکیوں نے اپنی اپنی راہ لی اور مجھے اپنی کالونی کی بس کی ناز برداری کے لیے وہیں بجلی کے ایک کھمبے کے پاس کھڑے ہونا پڑا۔ السلام علیکم، آپ اچھی تو ہیں سمینہ صاحبہ؟ ایک جانی پہچانی آواز میرے کانوں میں آئی اور میں نے پلٹ کر دیکھا۔ ارے سلطان بھائی، آپ؟ وعلیکم السلام۔ ہاں میں ہوں، مزاج تو اچھے ہیں، یہاں کیسے کھڑی ہیں آپ؟ میں دفتر سے نکلی ہوں، گھر واپس جا رہی ہوں۔ یہ پہلے رضوی صاحب کے یہاں کام کرتی تھی، سلطان بھائی نے اپنے ساتھی سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، یہ میرے بھائی ریحان ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں میں الیک سلیک ہوئی اور پھر سلطان بھائی نے پوچھا، یہاں کس دفتر میں ہو؟ رحمان صاحب کے، میں نے اپنی فرم کا پورا نام بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، انہوں نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر بڑی حیرت اور پریشانی سے کہا۔ ہاں، میں نے سر جھکا کر کہا۔ خوش ہیں آپ یہاں؟ مجبوری کا دوسرا نام صبر ہوتا ہے۔ آپ کچھ پریشان معلوم ہوتی ہیں، سنا ہے کہ خسرو کی شادی ہو گئی ہے؟ پریشانیاں تو خیر میرا مقدر بن چکی ہیں، آپ نے سچ سنا ہے کہ بھائی جان کی شادی ہو چکی ہے؟ اور قیام کہاں، اسی گھر میں ہے آپ کا؟ سلطان بھائی نے سوال کیا۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے کہ ابو سر چھپانے کا ٹھکانہ کر گئے تھے، ورنہ نہ جانے ہم لوگ آج کہاں ہوتے، میں نے جواب دیا۔ آپ بہت زیادہ فکر مند معلوم ہوتی ہیں، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتا دیجیے، حاضر ہوں، سلطان بھائی نے اپنے پرانے مخلصانہ انداز میں کہا۔ آپ کسی وقت گھر آئیں یا میرے دفتر میں تو میں بتاؤں کہ میں کس مصیبت میں ہوں۔ گھر حاضر ہو جاؤں گا، دفتر میں نہیں، انہوں نے جواب دیا۔ اتنے میں ان کی بس آ گئی اور وہ روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن تعطیل تھی، اس لیے بھیا اور بھائی جان دیر تک اپنے کمرے میں آرام کرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ اٹھے تو شام کو باہر جانے اور گھومنے کا پروگرام بنا کر اٹھے۔ بھیا اپنے آپ کو تنہا سمجھ کر اپنے دوستوں میں نکل گئے اور میں امی کے ساتھ تنہا رہ گئی۔ تو امی نے کہا، سمینہ آخر اس طرح کیسے گزر ہوگی؟ خسرو تو بالکل ہاتھ کھینچ لیا ہے، ان کو نہ تو بیوی کی ناز برداریوں سے فرصت ہے اور نہ باہر گھومنے پھرنے سے۔ مجھے ان دونوں میں سے کسی چیز پر اعتراض نہیں ہے، لیکن سوچتی ہوں کہ گھر کیسے چلے گا۔ دفتر سے قرض لے کر میں جس شکنجے میں پھنس گئی ہوں اس کو میرا ہی دل جانتا ہے۔ اور ہاں، بھیا کہاں ہیں؟ اس مہینے میں کیا انہوں نے خرچ نہیں دیا؟ وہی آدھا حصہ دیا ہے، پوچھا تو بولے کہ بھائی جان کی شادی میں مقروض ہو گیا ہوں۔ ادھر رضیہ بھی آج کل لاہور گئی ہیں، وہ ہوتی تو آڑے وقت پر ہمیشہ کی طرح کام آتی، اور پہلے تو خیر میں خود مشین کا پہیا گھما کر 1-2 وقت کی ہنڈیا کی دام نکال لیتی تھی، اب خسرو نے اس کو بھی منع کر دیا ہے۔ اچھا، میں نے بہت زیادہ حیران ہو کر پوچھا۔
ہاں، وہ کہتے ہیں کہ عروسہ کے سامنے تم سلائی مت کرو، وہ دل میں کیا کہے گی کہ ہم لوگ کس اوقات کے ہیں۔ امی کے منہ سے یہ بات سن کر میں آگ بگولا ہو گئی۔ ان کو شادی سے پہلے ہماری اوقات نہیں معلوم تھی؟ مشین چلا کر 4 پیسے کماتے ہیں، اگر ایسی ہی ناک کٹتی ہے تو بھائی جان کے بجائے کسی راجا یا نواب کا انتخاب کر لیا ہوتا، میں نے جل کر کہا۔ اب ان باتوں سے کیا حاصل بیٹی، جو ہونا تھا ہو چکا۔ سوچو آئندہ کیا ہوگا۔ عروسہ کا دل نہ گھرداری میں لگتا ہے نہ باورچی خانے میں، بس 16 سنگھار میں سیر و تفریح ہے، یا پھر ریڈیو اور اس پر بجتے ہوئے فلمی گیت، جن کو سنے بغیر نہ وہ کوئی کام کر سکتی ہیں نہ سو سکتی ہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ دروازے پر کھٹکا ہوا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو سلطان بھائی اپنے بھائی ریحان سمیت وہاں کھڑے تھے۔ میں نے بڑے تپاک سے دونوں کا استقبال کیا۔ گھر کی باہری برآمدے میں، جس کو ہم نے چھوٹے سے کمرے میں تبدیل کر دیا تھا، لا کر بٹھا دیا، اور میرے دفتر کا حال احوال پوچھنے کے بعد انہوں نے رحمان صاحب اور ان کی رنگین مزاجی، سیر و تفریح، حسن پرستی کے متعلق جو انکشافات کیے، ان کو سن کر میرے پیروں تلے کے زمین نکل گئی، اور میں سوچنے لگی کہ میں جس دلدل میں پھنسی ہوں اب اس سے نکلنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جلد یا بدیر یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ یہاں ہر لڑکی کا نام اس قدر مسخ کیوں کر دیا گیا۔ اس کے باہر کی دنیا میں شناخت ہی نہ ہو۔ دور کیوں جاؤں، خود میرا اصلی نام بہت کم لوگوں کو معلوم تھا۔ سب مجھے سمینا کے بجائے مینا ہی کے نام سے جانتے تھے۔ سلطان بھائی جس درد مندی کے ساتھ مجھے اونچ نیچ سمجھا رہے تھے، جس خلوص کے ساتھ وہ مجھے پریشان دیکھ کر گھر تک آ گئے تھے، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں ان سے قرض والی بات نہ چھپاؤں۔ میں نے یہ داستان بھی سنا دی اور کہا، سلطان بھائی، میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس قرض سے چھٹکارا حاصل کر کے وہاں سے گلو خلاصی کرواؤں۔ لیکن کیسے؟ امی بھی تو تمہارا ہاتھ خالی لیے بیٹھی ہیں۔ ہاں، میں جمیلہ آپا کے یہاں جاؤں گی، ان سے کہہ کر کوئی نہ کوئی بندوبست کر لوں گی، میں نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ تم اتنی پریشان نہ ہو، میرا دفتر تمہارے دفتر کے قریب ہے، فون نمبر لے لو، اگر تم مجھ کو غیر نہ سمجھو تو یہ رقم میں تم کو دے دوں۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے گھبرا کر کہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اور تمہاری طرح کوئی لڑکی اپنے آپ کو ان سانچوں میں نہیں ڈھال سکتی جو مغرب پرستی نے قدم قدم پر بنائے ہیں۔ مجھے خود اس کا احساس ہے، لیکن میری مجبوریوں کی شاید کوئی انتہا نہیں ہے، میں نے گھبرا کر کہا۔ یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ تم تکلف نہ کرو، جس چیز کی جس وقت ضرورت پڑے بتا دو۔ رہ گئی تمہاری ملازمت، سو اس کے لیے میں یہی کہوں گا کہ بہتر ہے کہ تم اپنی فیکٹری میں واپس چلی جاؤ۔ جمیلہ آپا کا ذکر تم نے کیا ہے، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گی، یا پھر ریحان اور میں کوئی اور سبیل نکالیں گے۔ سلطان بھائی نے ریحان کی طرف دیکھ کر کہا، جو ہم دونوں کی باتیں بڑے غور سے سن رہے تھے اور ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بتا رہے تھے کہ ان کو میری حالت پر واقعی ترس آ رہا ہے۔ جاتے جاتے انہوں نے مجھ سے ہمدردی کے 2 لفظ کہے اور یہ لوگ رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن میرا دماغ اس قدر چکرایا ہوا تھا کہ میں دفتر نہیں گئی۔ بھیا سے فون کروا دیا کہ وہ لوگ میرا انتظار نہ کریں، میں نہیں آؤں گی۔ دن بھر گھر میں کوفت کھاتی رہی، اور میری یہ کوفت اس وقت ختم ہو گئی جب اختر بھائی کا خط آ گیا اور میں فوراً جواب لکھنے بیٹھ گئی۔ میں پکنک کے کسی لمبے پروگرام میں شرکت سے قبل ہی رحمان صاحب کا دفتر چھوڑنے کا تہیہ کر چکی تھی، لیکن یہ نہ چاہتی تھی کہ کوئی مجھے فراڈ کا لقب دے اور یہ کہے کہ دفتر سے رقم لے کر فرار ہو گئی۔ اس لیے میں نے سپہر کو جمیلہ آپا کے یہاں جانے کا ارادہ کیا، اور جانے سے پہلے امی کو ایک بات بتا دی۔ جب میں تیار ہو کر جانے لگی تو اتفاق سے بھائی جان بھی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں میلے کپڑوں کا ایک بنڈل تھا۔ کہاں جا رہے ہو خسرو؟ ٹھہرو تو، امی نے ان کو روکا۔ جی فرمائیے۔ میں اپنے اور ان کے کپڑے واشنگ فیکٹری میں دینے جا رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں، لیکن کیا یہ کپڑے گھر میں نہیں دھل سکتے؟ دھل تو سکتے ہیں امی، مگر اتنا وقت کہاں، سوچئے تو، انہوں نے بڑے عجیب انداز میں کہا۔ کس کے پاس، تمہارے یا تمہاری دلہن کے؟ امی نے ٹوکا۔ ارے امی، ان باتوں کو چھوڑیے، کون 10 گھنٹے تک ان کو رگڑتا رہے؟ اور گھر کی بھی خبر ہے کچھ؟ نہ آٹا ہے، نہ دال، نہ چاول ہے، نہ گھی۔ بہن الگ پریشان گلی گلی کی خاک چھان رہی ہے۔
تو اس سے کس نے کہا ملازمت کے لیے؟ آخر پرویز بھی تو ہیں، یہ مسائل آپ ان سے کیوں نہیں بیان کرتی؟ وہ یہ جواب دے کر بڑی بے رخی سے باہر نکل گئے۔ بھائی جان کی باتیں جس قدر دل شکن تھیں، اس کے دیکھتے ہوئے میری ہمت نہ تھی کہ امی کے پاس جا کر ان سے نگاہ ملا کر خدا حافظ کہوں۔ اس لیے دروازے ہی پر سے ان کو الوداع کہا۔ پھر جمیلہ آپا کے پاس چلی گئی اور ان کو ساری رودات سنائی۔ جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ وہ بہت نرم دل اور خدا ترس تھیں۔ ساری باتیں سن کر بولیں، نوکری کی تو تم فکر نہ کرو، 1 آدھ مہینے میں کوئی نہ کوئی جگہ ضرور خالی ہوگی اور میں تم کو دلوا دوں گی، لیکن رقم کا معاملہ ٹیڑھی کھیر ہے۔ میرے لیے سب سے زیادہ پریشان کن یہی بات ہے۔ میں جانتی ہوں، لیکن اگر آئندہ مہینے میری بہن کی شادی نہ ہوتی تو میں تم کو روپیہ ضرور دے دیتی، تم اپنی ملازمت کے بعد دھیرے دھیرے واپس کر دیتی۔ یہی میں بھی جانتی تھی، میں نے جواب دیا، لیکن انہوں نے بھی اپنی مشکلات اور مسائل بتاتے ہوئے جو بالکل حقیقی تھے، ان کی باتیں سچائی پر مبنی تھیں، اس لیے صرف ملازمت کی بات پکی کر کے واپس آئی۔ دوسرے دن دفتر گئی تو رحمان صاحب کو اپنا منتظر پایا۔ ان کو میری غیر حاضری کی بڑی فکر تھی۔ خیر و عافیت پوچھنے کے بعد کہا، تم جب اپنی سیٹ پر نہیں ہوتی ہو سمینہ تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ میری کوئی عزیز ترین چیز کھو گئی ہے۔ میں ہر ٹیلی فون کال لینے سے پہلے تمہاری شیریں آواز سننے کا اس قدر عادی ہو چکا ہوں کہ گھر میں بھی اکثر میرے کان بجتے رہتے ہیں، اور یہی محسوس ہوتا ہے جیسے تم کہیں دور فضاؤں میں نغمے بکھیر کر گم ہو گئی ہو۔ انہوں نے مسکرا مسکرا کر رومانی باتیں شروع کر دیں، اور میں حیران و پریشان وہاں سے نکل کر آ گئی، اور چند لمحوں بعد شائی آبی میرے پاس آئیں اور بولیں، مینا تم کہاں تھیں؟ کل رحمان صاحب نیو ایئر پارٹی دیں گے۔ اچھا؟ ہاں، ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس خوشی میں وہ ہم کو ایک اچھے سے ہوٹل میں پارٹی دیتے ہیں اور ہم لوگ ان کو پریزنٹس دیتے ہیں۔ بڑی اچھی ایوننگ ہوتی ہے، اب کی بار تم بھی انجوائے کرو گی۔ اچھا؟ میں نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا۔ کہنے کو تو اور بہت سی باتیں تھیں، لیکن دل کی بات دل ہی میں رہ گئی۔ تو مینا، ہم لوگ اب کی بار 25 روپیہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، کھولو اپنا پرس، اس میں تو اس وقت کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا، تو پھر میں پیمنٹ کر دیتی ہوں، تم بعد میں دے دینا۔ اوکے، نیو ایئر پریزنٹ دینا ہے نا ہم لوگوں کو۔ وہ بظاہر خوشخبری سنا کر چلی گئیں، لیکن میں ایک نئے معمے میں پھنس گئی۔ اب ان روپوں کے لیے میرے پاس نوشینہ کا دروازہ کھٹکانے کے سوائے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت مجبوری ہے، اس لیے اس کا دوسرا نام صبر ہے۔ زندگی اب میرے لیے کانٹوں کی سیج تھی۔ جاتی تو کہاں جاتی، کہتی تو کس سے کہتی؟ چاروں ناچار گھر آئی، امی سے ایک ایک لفظ بتایا اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کل شام کو دفتر کے لوگوں کے ساتھ ڈنر میں چلی جاؤں۔ میں کیا جانوں بیٹی، اپنے بھائیوں سے پوچھو، باہر کی باتیں وہی زیادہ جانتے ہیں۔ امی نے ساری ذمہ داری بھائی جان پر ڈال دی۔ میں چاہتی تھی کہ میں جو بھی بھائی جان سے کہوں تنہائی میں کہوں، لیکن بھابھی ان کو ایک پل کے لیے نہ چھوڑتی تھی، اس لیے بھائی جان نے انہی کے سامنے کہا، تم نے اس بات کو مسئلہ کیوں بنا دیا ہے سمینہ؟ باہر کی دنیا میں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، تم یوں ہی موم کی مریم بنی رہو گی تو کام کیسے چلے گا؟ آپ سچ کہتے ہیں بھائی جان، لیکن آپ کو رحمان صاحب کی طبیعت اور ان کی دفتر کا ماحول بھی معلوم ہے، میں نے ذرا جل کر کہا۔ اگر تم نیک اور سیدھی ہو تو دنیا کو کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بھائی جان نے کہا۔ تم آخر اس قدر دقیانوسی کیوں ہو؟ ان کو چھوڑو، میں کہتی ہوں ضرور جاؤ، ہنسو بولو، دنیا دیکھو۔ عروسہ نے مصرے پہ مصرا لگایا۔ چلیے یہی صحیح، لیکن اس کے ساتھ مجھے روپے بھی چاہیے، 1 2 نہیں، پورے 25، میں نے کہا۔ تو دے دو، یہ کون سی بڑی بات ہے، آخر تم اپنی تنخواہ کا کرتی کیا ہو؟ عروسہ نے اس لہجے میں کہا کہ میں اس کی بات برداشت نہ کر سکی۔ التجا آمیز نظروں سے بھائی جان کو دیکھا۔ انہوں نے نہایت نرمی سے کہا، سچ تو کہہ رہی ہیں تمہاری بھابھی، تم اپنی تنخواہ اپنے لیے رکھو اور یہ چھوٹے موٹے خرچ اس میں سے نکالو، آخر تم نوکری کس دن کے لیے کرتی ہو؟ بھائی جان نے ہنس کر کہا، لیکن ان کی یہ بات میرے دل کو ایسی لگی کہ میرے بے اختیار آنسو نکل پڑے، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ آپ کو پڑھا لکھا کر اس قابل کر دیا کہ آپ 4 پیسے کمانے کے لائق ہوئے،
ابھی گزشتہ سال تک بھائی کی سالانہ فیس بھری ہے اور آج بھی یہ گھر چل رہا ہے تو کس کی کمائی پر؟ جی میں آیا کہ بہت کچھ کہہ ڈالوں، لیکن خون کا سا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اور ویسے بھی میں نے آج تک دونوں بھائیوں میں سے کسی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، لیکن اس چھوٹی سی بات کا رد عمل مجھ پر بڑا شدید ہوا، اور پہلی بار میں نے سوچا کہ میں ناحق اخلاقیات کے پھندوں میں الجھی ہوئی ہوں۔ اگر اپنے اصولوں اور خاندانی روایتوں کو ترک کر دیتی تو میرے اوپر بھی سونے چاندی کے سکے نچھاور ہوتے۔ اگر آباء و اجداد کی عزت اور غیرت کا سوال نہ ہوتا تو میں بھی عروسہ بھابھی کی طرح کسی کے ساتھ اپنی زندگی بنا لیتی۔ میں کمرے میں آ کر دوپٹہ آنکھوں میں لپیٹ کر پڑ گئی، لیکن امی کو چین نہ آیا۔ میرے پاس آئیں، سر پر ہاتھ رکھ کر بات کی تو میری آنکھوں سے گنگا جمنا بہنے لگی۔ ان کی گود میں سر رکھ کر میں نے سسکیوں اور آہوں میں ان سے رتی رتی بات کہہ دی۔ دنیا اسی کا نام ہے بیٹی، خدا خسرو پرویز دونوں کو نیک توفیق دے۔ تو اپنا دل کیوں تھوڑا کرتی ہے؟ اپنا پیسہ اپنے ہاتھ میں رکھ، میں بھی گھر کا سارا بار نہ میاں خسرو پر ڈال دوں تو اپنے نام کی نہیں۔ امی نے مجھے بہت دلاسا دیا اور کہا کہ تجھے روپوں کی ضرورت ہے تو 25-30 روپیہ روشینہ سے لے آ، اس کی ماں سے مانگ لے، میں پھر اپنی مشین سنبھالتی ہوں، دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے۔ امی کی باتوں سے میں اس طرح بہل گئی جیسے کوئی ننھا سا معصوم بچہ کسی عارضی کھلونے سے عارضی طور پر بہل جاتا ہے۔ منہ ہاتھ دھو کر نوشینہ کے یہاں گئی اور قبل اس کے کہ میں اپنا مدعا بیان کرتی اس نے خود کہا، کل رات کو ڈنر میں جا رہی ہو؟ ہاں ارادہ تو ہے، لیکن تم کو کیسے معلوم؟ میں اور نادرہ دونوں جائیں گے، بلکہ تم تو پہلی بار جا رہی ہو، ہم لوگ ہر سال جاتے ہیں۔ رحمان صاحب کے ہاں دونوں ڈنر بڑے شاندار ہوتے ہیں، ایک ان کی برتھ ڈے کا اور دوسرا نیو ایئر کا۔ اچھا ہے تم بھی چلو، کمپنی رہے گی، ویسے تمہارے آفس کا تو سارا سٹاف ہوگا۔ ہاں ہوگا، میں نے دور افق کی گہرائیوں میں اختر بھائی کا چہرہ تلاش کرتے ہوئے کہا۔ بڑا مزہ آتا ہے وہاں، نوشینہ نے جوش میں آ کر کہا۔ میں تو اب تک کسی ایسی جگہ شریک نہیں ہوئی۔ اچھا اب مطلب کی بات سنو، میں تمہارے پاس اس مقصد سے آئی ہوں کہ کچھ روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے اس سے اصل وجہ تو نہیں بتائی، صرف گھر کے خرچ کا نام لیا اور امی کے کہنے کے مطابق 40 روپے لے آئی۔ دوسرے دن میں نے بادل نخواستہ شام کی پارٹی میں شرکت کا وعدہ کیا۔ دفتر ہی کی طرف سے ہمارے لیے بڑی گاڑی کا انتظام ہوا اور میں آبی کے ہاتھ میں روپے رکھ کر مطمئن ہو گئی اور امی نے اپنے کہنے کے مطابق واقعی مشین سنبھال لی۔ ارے امی، کیا آج پھر آپ کا سلائی کا پروگرام ہے؟ بھائی جان نے کہا۔ ہاں، بات یہ ہے کہ گھر میں کام کاج سے تھک گئی ہوں، میں نے بہت دنوں تک گھر چلایا، کب تک چلاؤں؟ بہویں اس لیے ہوتی ہیں کہ ساس کے بعد گھر سنبھالیں، میں بھی گھرداری اب عروسہ کے حوالے کر رہی ہوں۔ ارے امی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں تھک چکی ہوں، ان کا جو دل چاہے منگائیں اور پکائیں، میرا کیا ہے، 2 روٹیاں مل جائیں گی، چین سے بیٹھ کے کھا لوں گی۔ سمینہ بھی دن بھر باہر ہی رہتی ہے، صرف رات کو گھر کی روٹی نصیب ہوتی ہے۔ اس وقت صرف اتنی ہی بات ہوئی اور شام کو میں نے پارٹی میں پہننے کے لیے اپنا سادہ سا لباس نکالا، لیکن عروسہ بھابھی نے فوراً ٹوکا۔ نہ جانے کیوں اس وقت وہ مجھ پر بڑی مہربان تھی، اس لیے انہوں نے کہا، ایسے کپڑے پہن کر جاؤ جو تصویر میں صاف اور خوشنما لگیں، کوئی پھولدار قمیص پہنو جس کی یا تو زمین گہرے رنگ کی ہو یا پھول گہرے ہوں، دوپٹہ بھی گہرے رنگ کا ہو۔ ارے چھوڑیے بھابھی ان باتوں کو۔ نہیں چھوڑوں کیسے؟ ٹھہرو، میں تم کو اپنا جمپر اور دوپٹہ دیتی ہوں، سفید شلوار کے ساتھ پہنو اور اپنا یہ لفافہ گھر چھوڑ کر جانا۔ انہوں نے میرے برقعے پر طنز کیا اور کہا، اور میں حیران ہو کر ان کی صورت دیکھنے لگی۔ قسم خدا کی ڈھنگ سے رہو، پہنو اوڑھو تو لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں میں ایک نظر آؤ، لیکن تم اللہ جانے کس مری مٹی کی بنی ہو۔ چلو آؤ، میں آج تمہارا میک اپ کروں۔ کیا کہیں گے وہاں یہ لوگ؟ انہوں نے بڑی یگانگت سے کہا۔ سچ کہتی ہیں آپ بھی، اور ایک شاعر بھی یہی کہہ گیا ہے کہ ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ، ایک تم ہو جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شعر اپنی تمام تر لطافتوں سمیت بھابھی کے سر کے 2 فٹ اوپر سے گزر گیا اور انہوں نے میرے لمبے بال کھول کر اپنی مرضی کے مطابق بنانا شروع کر دیے۔ غرض کے وقت مقررہ سے پہلے انہوں نے مجھے نوک پلک سے درست کر دیا، ایسے کہ
ایسے کہ میں ایک بار پھر آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر شرما گئی، اور اختر بھائی کی یاد میرے دل میں زبردست چٹکی لے کر رہ گئی، اور میں آئینے سے نظریں بچا کر ان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد نوشینہ بھی آ گئی اور ہم دونوں گاڑی کے انتظار میں باہر برآمدے میں آ گئے۔ میں تو خیر کچھ اپنے میک اپ اور لباس اور کچھ اجنبی ماحول کی وجہ سے بے چینی محسوس کر رہی تھی، لیکن نوشینہ خوش تھی اور بلبل کی طرح چہک رہی تھی۔ وہی لن ترانیاں تھیں، وہی خود نمائیاں اور ان کی داستانیں، لیکن باتیں کرتے کرتے جب اس نے سال نو کی پارٹی اور اس میں ہونے والے پروگرام کے متعلق گفتگو شروع کی تو میرے کان کھڑے ہو گئے، اور دو تین سن کر میں نے کہا، تم یہ سب کہاں کے قصے سنا رہی ہو؟ اپنے ملک کے یا لندن اور پیرس کے؟ ہمارا ملک لندن اور پیرس سے کچھ کم ہے کیا؟ تم وہاں جا کر دیکھو گی تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ اس معاملے میں کتنے آگے ہیں۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی، میں نے گھبرا کر کہا۔ وہاں چل کر تو دیکھو، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کے بعد اس نے کچھ ایسی عجیب عجیب باتیں کی جو ہو سکتا ہے کہ مغرب زدہ یا آزاد منشن لڑکیوں کے لیے کوئی حقیقت نہ رکھتی ہوں، لیکن میرے ماحول میں تباہ کن نہ سہی تو پریشان کن ضرور تھی، اور میری طبیعت کسی صورت میں بھی ان سے مطابقت نہیں پیدا کر سکتی تھی۔ وقت ہوتا تو شاید میں پھر جائے فرار تلاش کر لیتی، لیکن فوراً گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور نوشینہ میرے گلے میں باہیں ڈال کر جانے کے لیے کھڑی ہو گئی، اور میں نے امی کو خدا حافظ کہا۔ راستے میں دفتر کی دو ایک لوگوں کو اور لینا تھا۔ سب لوگ خوش و خرم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے سنگھار بناؤ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن میں خاموش تھی اور صرف یہی سوچ رہی تھی کہ کیا نوشینہ کی باتیں سچ ہیں؟ کیا ہم واقعی آزادی کی رو میں اتنی دور تک بہہ سکتے ہیں کہ ڈوبنے لگیں؟ میں اپنے خیالات میں کھوئی رہی۔ ارے مینا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ آبی نے کہا۔ تم تو کسی کو ہیلو بھی نہیں کرتی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل اچھی ہوں، میں نے جواب دیا، اور ہم منزل مقصود کی طرف پہنچنے لگے۔ ہاں، ماحول واقعی نور بنا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اس منظر کو دیکھا تھا جہاں کی ہر چیز میرے لیے نئی تھی۔ رحمان صاحب ہر شخص کا استقبال کر رہے تھے۔ عجیب کیفیت تھی۔ لڑکیاں لڑکوں اور مردوں سے بڑی بے تکلفی سے ہنس بول رہی تھیں۔ رنگ و بو کے قافلے رواں دواں تھے۔ حسن و عشق کی داستانیں بکھری ہوئی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں مجھے قدم قدم پر یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں کی الفت کے افسانے ان باتوں سے بالکل مختلف ہیں جو میرے اور اختر بھائی کے درمیان تھیں۔ اور اگر ایمانداری کی بات پوچھیے تو میں اس چہل پہل، ان رنگ برنگی روشنیوں، اس سجاوٹ بناوٹ والے ہال میں شباب پر آئی ہوئی محفل میں بھی خود کو تنہا سمجھ رہی تھی، اور بعض مرتبہ تو یہی محسوس ہوتا تھا جیسے سب چراغ دھندلا رہے ہیں، سب نقش مٹ رہے ہیں، اور اس تاریک میں صرف ایک چراغ باقی ہے، ایک وجود میرے دل کے نہا خانوں میں بیٹھا میری رہبری کر رہا ہے، اور وہ ہیں اختر بھائی۔ میز پر انواع اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے جن کو گرم رکھنے کے لیے ان برتنوں کے نیچے دھیمی دھیمی آگ جل رہی تھی تاکہ کڑاکے کی سردی میں بھی ان کی گرمی برقرار رہے۔ اس شعلے کو کسی توانائی کی حاجت نہیں ہوتی۔ اختر بھائی کالے کوسوں دور ہونے کے باوجود مجھ سے بہت قریب تھے۔ قہقہوں اور تالیوں کی گونج میں رحمان صاحب نے نیو ایئر کیک کاٹا، اور اس کے بعد کھانے پینے کا آغاز ہوا۔ کچھ چہل پہل میں اضافہ ہوا، کچھ بے تکلفیوں میں، کچھ ہنسی مذاق بڑھا، کچھ چھیڑ چھاڑ۔ اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک کی متعدد تصویریں کھینچی گئیں۔ میں حتی الامکان کیمرے کی زد میں سے بچتی رہی، لیکن بچ نہ سکی، اور اس کے بعد جب تفریح کا کچھ اور پروگرام شروع ہوا اور ساغر و مینا محفل میں آئے تو مجھے یہی لگا جیسے یکے بعد دیگرے سارے چراغ بجھ رہے ہیں اور اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میں کہاں آ گئی ہوں؟ کیا ہوگا؟ سوچتے سوچتے میرا سر چکرا گیا اور میں گھبرا کر باہر برآمدے میں آ گئی۔ مینا کہاں گئی؟ مینا ابھی تو یہیں تھی، کچھ آوازیں آئیں اور نوشینہ میری تلاش میں باہر آ گئی۔ ارے تم کہاں ہو مینا؟ مجھے متلی ہو رہی ہے، میرا سر چکرا رہا ہے، خدا کے لیے گھر واپس چلو، میں نے جواب دیا، اور نوشینہ نے جو اس محفل میں نوشی کے نام سے پکاری جا رہی تھی میرا ماتھا چھوا جو پسینے میں شرابور تھا۔ کمال ہے، اس موسم میں یہ پسینہ؟ ہاں، میری طبیعت خراب ہے،
میں نے جواب دیا۔ واقعی تمہارا تو عجیب حال ہو رہا ہے، بس مجھے گھر پہنچا دو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں اور رہی تو یقین کرو مر جاؤں گی، میں نے نوشینہ سے التجا کرتے ہوئے کہا۔ یوں تو نوشینہ مجھے زیادہ اچھی نہ لگتی تھی، لیکن اس وقت اس ماحول میں اس کا دم بڑا غنیمت تھا۔ یہی معلوم ہوتا تھا جیسے وہی میرا واحد سہارا ہے، اور واقعی اس کا دم تھا جو مجھے اتنی سردی میں اس وقت رکشے میں بٹھا کر گھر لے آئی، اور کھٹکے پر بھیا نے دروازہ کھولا۔ تم اتنی جلدی آ گئی سمینا، تعجب ہے، عروسہ نے ٹوکا، اور میں اس کی بات کا کوئی جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کون ہے تمہارے ساتھ نوشینہ؟ امی نے اپنے بستر سے پوچھا۔ ہاں میں ہوں، نوشینہ نے جواب دیا، اور بھیا کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے گھر تک چھوڑ دیجیے۔ کیوں، تم گاڑی پر نہیں آئی ہو کیا؟ بھیا نے اچانک سوال کیا، اور میرا رہا سہا دم بھی نکل گیا، لیکن نوشینہ ایسے موقعوں پر بات بنانے میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی، فوراً بولی، معلوم ہے گاڑی بس اسٹاپ کے پاس فیل ہوئی کھڑی ہے، وہاں سے ہم دونوں پیدل آ رہے ہیں، میں نے سوچا پہلے سمینا کو چھوڑ دوں، وہاں سے بھیا یا بھائی جان مجھے گھر پہنچا دیں گے۔ اچھا، خدا حافظ سمینا، میں کل آؤں گی۔ نوشینہ نے مجھے خدا حافظ کہا، اور میں نے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا۔ اس وقت سردی اور گھبراہٹ سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ میں اپنے گھر میں تھی لیکن سر چکرا رہا تھا۔ امی، امی، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ توبہ ہے، تم تو بچہ ہی بن جاتی ہو بعض وقت، آنا ہے تو آ جاؤ، امی نے کہا، اور میں ان کے پاس جا کر ان کے لحاف میں گھس گئی، اور مجھے ایک بار پھر احساس ہوا کہ اولاد خواہ کتنی ہی سمجھدار اور بڑی کیوں نہ ہو جائے، ماں کی گود ہی اس کے لیے سکون کا گہوارہ ہوتی ہے۔ سردی بڑی شدید تھی، لیکن میں امی کی آغوش کی گرمی اور نرمی کو محسوس کر رہی تھی۔ یہی معلوم ہوتا تھا جیسے میں راستہ بھول کر کسی سرد اور اجاڑ رنگینیوں میں چلی گئی تھی، اور اب بخیریت اپنے گھر آ گئی ہوں۔ ظاہر ہے کہ دوسرے دن تعطیل تھی، اس کے بعد بھی میں 2 دن تک کام پر نہیں گئی۔ بھابھی کو امی نے گھر کا نظم و نسق دے دیا تھا، وہ اس میں کچھ خوش تھیں کچھ پریشان۔ ہو سکتا تھا کہ اس واقعے کے بعد میں دفتر ہی نہ جاتی، اور جب میرے ہاتھ میں رقم آتی تو میں آبی کے ذریعے لوٹا دیتی، لیکن میں نے عروسہ بھابھی کے الفاظ سنے۔ وہ بھائی جان سے کہہ رہی تھیں، دیکھا تم نے، جب تک کارخانہ امی کے ہاتھ رہا سمینا نوکری کرتی رہی، اور میں نے گھر سنبھالا، اور یہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گئیں۔ مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، اس کے پاس گئی اور کہا، میں نے کام تو اب تک نہیں چھوڑا ہے، ویسے واقعی چھوڑ دینا چاہیے۔ میری اس بات پر وہ چونک پڑی۔ ایک تو ان کو یہ امید نہ تھی کہ میں ان کی باتیں سن رہی ہوں، دوسرے اس کی توقع نہ تھی کہ میں ان کو جواب دوں گی، اس لیے پریشان ہو کر بولی، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے باپ کی موت کے بعد اب تک پاپڑ بیلے ہیں، دونوں بھائیوں کو پڑھایا، گھر سنبھالا، جو میرا فرض نہ تھا۔ اب بھیا اور بھائی جان اپنا فرض پورا کریں۔ میں تو شروع ہی دن سے جانتی تھی کہ ایک نہ ایک دن تمہارے یہ بول سننا پڑیں گے، انہوں نے تنک میں آ کر کہا، اور میں نے جواب دیا، خیر آپ میری فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ کسی کی دستے نگر نہ رہوں گی۔ اس کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی کے آنے کے بعد سے گھر کی فضا میں جو تناؤ پیدا ہو چکا تھا، یہ باتیں بھی اسی کی ایک کڑی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت میں نے جواب دے دیا تھا۔ غرض کے 2-1 روز بعد میں مارے باندھے دفتر پہنچی۔ وہاں والہانہ طور پر میرا استقبال کیا گیا، مزاج پرسی ہوئی، 9:30 کے تحفے کا پیکٹ ملا، اور آبی نے کہا، رحمان صاحب تم کو بہت پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کو بہت مس کیا ہے، میں سمجھا تھا کہ وہ بھی ہماری کمپنی کو انجوائے کرے گی۔ اچھا؟ ہاں، میں نے گڑبڑا کر کہا، تم کو معلوم ہے کہ وہ آج رات کی فلائٹ سے لندن جا رہے ہیں؟ اچھا؟ ہاں، بس یہی 1 آدھ ہفتے کے لیے، تم ان کو سی آف تو کرو گی نا؟ ارے کون؟ مینا کہاں تھیں 2-3 دن سے؟ شائی نے قریب آ کر کہا۔ میری طبیعت خراب تھی، میں نے سر جھکا کر کہا۔ پرسوں تم سے ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تھے، تم نہیں تھی، یہ پیکٹ تم کو دے گئے ہیں۔ اچھا؟ میں نے اور زیادہ حیران ہو کر کہا۔ کل ان کا فون آیا تھا۔ کیا نام ہے ان کا؟ لفافے پر لکھا ہے، اور پرسوں کی پارٹی کی تصویریں بھی تمہارے لیے رکھی ہیں، 2-1 میں تو تم بہت پیاری آئی ہو، ویری سویٹ۔ اس کے بعد اس نے مجھے پارٹی کی تصویریں دکھائیں، اور میں دم بخود رہ گئی کہ یا الہی یہ کب اور کیسے اتاری گئیں کہ مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہ تھی،
اور نہ میں خرافات کو گھر لانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے دوسرا لفافہ لیا جس پر میرا نام لکھا تھا اور کونے میں ریحان لکھا ہوا تھا۔ میرا دل دھک سے ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے لفافہ کھولا۔ اس میں میری مطلوبہ رقم موجود تھی، جس کو نہ میں واپس کر سکتی تھی اور نہ رکھ سکتی تھی۔ کیا بات ہے مینا؟ آبی نے مجھے حیران دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، اماں کے ایک بھانجے ہیں، وہ ان سے کچھ روپے قرض لے گئے تھے، اس کو لوٹایا ہے۔ میں نے اپنے حواسوں پر قابو رکھ کر بات بنائی اور دفتر سے نکل کر سیدھی جمیلہ آپا کے پاس پہنچی۔ وہاں معلوم ہوا کہ عنقریب ایک جگہ خالی ہونے والی ہے، اس لیے خوش خوش گھر آئی، لیکن ریحان اور اس کے دیے ہوئے پیسے اب میرے لیے خلش بن چکے تھے۔ میں رات بھر اس نئی گتھی کو سلجھاتی رہی اور دوسرے میں نے یہ رقم پھر اپنے بٹوے میں ڈالی۔ آبی سے ریحان کا فون نمبر لیا، لیکن شدت جذبات میں اس سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ میں تمہاری مجبوریاں جانتا ہوں سمینا، مجھے سلطان بھائی نے سب کچھ بتا دیا ہے، تم بالکل پریشان نہ ہو۔ اگر تم کچھ نہ کہنا چاہتی ہو تو میں شام کو گھر پر آ جاؤں۔ آ جائیے، میں نے گھبرا کر کہا اور فون بند کر دیا۔ شام کو واقعی ریحان مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ اس وقت بھیا اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور امی عروسہ اور بھائی جان کے ساتھ بازار گئی تھیں تاکہ گھر کے لیے نئی اور جدید طرز کی چیزیں خریدی جائیں۔ ریحان صاحب، آپ نے اتنی بڑی زحمت کیوں کی؟ اس میں زحمت کی کیا بات ہے؟ آپ سے گزشتہ ملاقات کے بعد میں اور سلطان بھائی بڑی دیر تک آپ ہی کی باتیں کرتے رہے۔ واقعی آپ بہت عظیم ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ اس ماحول میں ملازمت نہیں کر سکتی۔ جی، ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم نہ تو ان آزادی کے سانچوں میں اتنی آسانی سے ڈھل سکتے ہیں اور نہ ان کو قطعی طور پر ترک کر سکتے ہیں۔ آپ درست کہتے ہیں، لیکن آپ نے جو تکلیف میرے لیے اٹھائی ہے، میں اس کا شکریہ تک ادا نہیں کر سکتی۔ اس احسان کو میں کیسے بھولوں؟ میں نے رک رک کر کہا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں سمینا کہ میری کوئی بہن نہیں ہے، لیکن اگر ہوتی تو کیا میں اس کو موجوں کے ان تھپیڑوں میں چھوڑ دیتا؟ انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ کہا۔ میں نے ان کو چائے بنا کر پلائی اور ان کے خلوص اور بے لوث محبت کو ازراہ قدردانی دل کے گوشوں میں چھپا کر انہیں رخصت کیا اور ان سے یہ وعدہ لے لیا کہ میں جب اور جس طرح اس رقم کو واپس کروں ان کو قبول کرنا ہوگا۔ اس کے بعد میری زندگی پرسکون سی ہونے لگی۔ اس عرصے میں دو اہم تبدیلیاں ہوئیں۔ ایک تو میں نے دفتر چھوڑ دیا اور جمیلہ آپا کی فیکٹری میں آ گئی، جہاں میری طرح کی اور بھی کئی لڑکیاں تھیں جن کا رنگ و روپ فیکٹری کے مشینی ماحول نے چھین لیا تھا۔ دوسرے یہ کہ اب گھر کی سیاہ و سفید کی مالک بھابھی عروسہ تھیں۔ امی کو بظاہر کام کاج سے نجات مل گئی تھی، لیکن چند ہی دن بعد میں نے محسوس کیا کہ جیسے وقت کا پہیہ الٹا گھوم رہا ہے یا حالات کا دھارا بدل رہا ہے۔ یعنی امی کے پیار کا مرکز اب میرے بجائے عروسہ تھی۔ وہ دن بھر اسی کی ہاں میں ہاں ملاتی رہتی، اور وہ امی جن کو ہم لوگوں کی پرورش میں اب تک سر پیر کا ہوش نہ تھا، عروسہ بھابھی کی طرح ٹپ ٹاپ سے رہنے لگی۔ پہلے تو میں ان باتوں کو اپنا وہم سمجھتی رہی، لیکن جب رضیہ خالہ اور ہما سیر سپاٹے سے فارغ ہو کر مہینوں بعد کراچی آئے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ارے، اس گھر کی تو کایا پلٹ گئی، رضیہ خالہ نے کہا۔ ہاں، میں نے اللہ رکھے اب گھر کا کارخانہ دلہن کے ہاتھ دے دیا ہے۔ میرا بڑھاپا ہے، میں کب تک ہاتھ پاؤں تھکاؤں؟ امی نے جواب دیا۔ ہٹو بھی، کیا باتیں کر رہی ہو؟ میں تو تم کو اثر نوجوان دیکھ رہی ہوں۔ ماشاء اللہ، چہرے پر تو نکھار ہی نکھار ہے، رضیہ خالہ نے چھیڑا اور پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولی۔ ارے تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں مرجھا گئی؟ کیا آج کل محنت بہت کر رہی ہو؟ رضیہ خالہ نے پلٹ کر مجھ سے سوال کیا، اور قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتی امی نے کہا، اس کی ہمیشہ کی یہی حالت ہے، نہ ساون ہرے نہ بھادوں بھرے۔ لاکھ لاکھ سمجھاتی ہوں کہ لڑکی کچھ تو اپنے رنگ و روپ کا خیال کر۔ دنیا میں لڑکیاں کیسے کیسے سنگھار کر کے نکلتی ہیں، ایک تو ہے کہ بس سر پر کنگھی پھیری، کس کر چٹیا باندھی اور کام پر چل پڑی، امی نے کہا۔ معاف کرنا بہن، اگر میری سمینا ایسی نہ ہوتی تو میں بھی دیکھتی کہ یہ گھر کیسے چلتا۔ گھر تو اب چل نکلا ہے، اب تو بہن اس کی شادی بیاہ کی فکر ہے، عروسہ بھابھی نے کہا۔ خدا کا شکر ہے تم کو یا تمہارے میاں کو اس کا احساس تو ہوا، رضیہ خالہ نے بھی جواب دیا۔ ہمیں تو خوب احساس ہے، لیکن خود اس کو کوئی بھائے جب نہ۔
انہوں نے اس انداز سے کہا کہ میرا دل جل کر رہ گیا، اور میں رضیہ خالہ کو وہیں چھوڑ کر ہما سے اس کی سفر کی داستانیں سننے کے لیے چلی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے آنے سے مجھے بڑی دھارس ہوئی، اور پھر میری حالت اور ہما کی باتیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھیں۔ اس کے پاس اپنے سفر کے ذخیرے تھے اور میرے پاس اپنی زندگی کی ٹھوکروں کے خزانے۔ واقعہ یہ ہے کہ اب میرے لیے دلچسپی کا سامان یا تو ہما کی ذات تھی یا اختر بھائی کے خطوط، جن کے سہارے میں زندہ تھی۔ لیکن اب ان خطوط میں بھی کچھ مصروفیت اور عدیم الفرصتی کی باتیں زیادہ ہونے لگی تھیں۔ صبا کے جو خط ہما یا اپنی امی کے نام آتے، اس میں بھی اختر کا ذکر ہوتا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے رہ رہ کر یہی احساس ہو رہا تھا، اب اختر بھائی مجھ سے دور ہو رہے ہیں، دور اور دور۔ الفت بھی بڑی عجیب شے ہے، یہاں پاس آنے والوں کے تو قدموں کی آہٹ بھی نہیں ہوتی، لیکن دور جانے والے پیروں کی چاپ خود بخود سنائی دیتی ہے۔ کچھ یہی کیفیت اس وقت میری بھی ہو رہی تھی۔ ادھر امی بجائے اس کے کہ عروسہ کو اپنے سانچے میں ڈھال لیتی، خود اس کے رنگ میں رنگی جا رہی تھی۔ برقع وہ اتار چکی تھیں اور اس کے بجائے کوٹ زیبتن کر کے باہر نکلتی۔ عروسہ بھابھی ہر شام کو سنگھار کیے یا تو بھائی جان کے ساتھ گھر سے باہر نکل جاتی یا اس سیدھی سادی بیٹھک میں ریڈیو سنتی رہتی، جو اب ڈرائنگ روم بن چکا تھا۔ نومی جس کے یہاں قدم رکھتے پیر جلتے تھے اب بلا تکلف آتا تھا۔ کبھی کبھی فریدہ بھی اس کے ساتھ ہوتی اور رات گئے تک ڈرائنگ روم میں ان کے سطحی قہقہے اور عامیانہ ہنسی مذاق کی باتیں اور آوازیں گونجتی رہتی، اور کبھی کبھی عروسہ بھابھی سریلی آواز کا جادو جگاتی۔ میرے لیے یہ سب باتیں ناقابل برداشت نہ سہی تو ناپسندیدہ ضرور تھیں۔ کبھی کبھی عروسہ بھابھی اور بھائی جان مجھے بھی اس ہنسی مذاق میں حصہ لینے کی دعوت دیتے، لیکن نہ تو مجھے عروسہ کی سہیلیاں پسند تھیں اور نہ بھائی جان کے دوست، جو یا تو نئے نئے تھے یا اگر پرانے تھے تو اب تک پس پردہ تھے۔ آخرکار ایک دن میں نے امی سے کہا، امی اب تو بھائی جان کے دوستوں میں نئی نئی صورتیں نظر آنے لگی ہیں، آخر یہ لوگ اس قدر بے تکلفی کے ساتھ کیوں آتے ہیں؟ میرا خیال تھا کہ امی میری بات پر چونکیں گی، خدا کا شکر ادا کریں گی کہ ان کو نہ سہی تو کم سے کم مجھے تو کچھ خیال ہے، لیکن میری بات کا ان پر بالکل الٹا اثر ہوا۔ اے لڑکی، ہوش کی دوا کر، ایک تو پردے کی بو بنی پھرتی ہے، کیا خیال ہے کہ تیری طرح ساری دنیا دل مار کر بیٹھے گی؟ اے بہو آئی ہے تو کیا ہنسے گی بولے گی نہیں؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں واپس آئی۔ واقعہ یہ تھا کہ اختر بھائی کے جانے کے بعد سے یہ گھر میرے لیے ویران ہو چکا تھا۔ وہی لیل و نہار تھے، وہی در و بام، لیکن یہی معلوم ہوتا تھا جیسے ہر چیز کاٹنے کو آ رہی ہے۔ فضائیں سائیں سائیں کر رہی تھیں، خاموشیاں انہی کی باتیں کر رہی تھیں، تنہائیاں انہی کے الفاظ دہرا رہی تھیں۔ لیکن اب شام کے وقت یہاں جو حق ہوتا تھا اس نے میری تنہائی اور اداسی میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، کیا ہوا ان کو، خدا کرے خیریت سے ہوں۔ ان کے خط اب بہت کم آتے تھے۔ میں راتوں کے سناٹوں میں یہی سوچتی اور اس کے بعد میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے اور میں چھپ چھپ کر ان کو اپنے آنچل میں جذب کر لیتی تھی، لیکن نہ ان کو کوئی دیکھنے والا ہوتا تھا نہ پوچھنے والا۔ ہما تو خیر میرے دل کی کنجی تھی، اس سے نہ کوئی بات چھپتی تھی نہ چھپ سکتی تھی، لیکن اس کے بعد میری فیکٹری کی دنیا میں میرے لیے لے دے کر جمیلہ آپا کا وجود تھا، جن کو میں نے اپنی بڑی بہن کا درجہ دیا تھا، اور انہی کی دلداریوں کی وجہ سے میں وہاں کام کر رہی تھی، اور میری زندگی کی اور بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اختر بھائی اور میں کس درجے پر ایک دوسرے سے وابستہ تھے۔ ان کو بھی تشویش تھی کہ آخر اختر بھائی نے رفتہ رفتہ خط و کتابت کیوں کم کر دی تھی۔ ہما صبا سے کئی ایک خطوں میں اختر بھائی کی خیریت پوچھ چکی تھی، لیکن جواب میں سلمان بھائی یا صبا سوائے اس کے کچھ نہ کہتے کہ وہ بخیریت تھے، بہت مصروف تھے، اور کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا جیسے کوئی خاص بات ضرور ہوئی جس کی بنا پر یہ دونوں پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ آخرکار ایک دن میں نے اپنے دل کا اندیشہ ہما سے ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہما، کہیں ایسا تو نہیں کہ اختر بھائی وہاں کی رنگینیوں میں مجھ کو بھول گئے ہوں
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والا حال ہے سمینا. میں کیا بتاؤں، مجھے خود حیرت ہے. یا تو ان کے خط ہر ہفتے آتے تھے اور اب ہفتوں گزر جاتے ہیں. یہی تو میں بھی سوچتی ہوں. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کی ان دل بستگی کا کوئی سامان پیدا ہو گیا ہے. وہاں تو حسن گلیوں گلیوں میں بھرا ہوا ہے. نہیں نہیں سمینا، میں اس بات کا یقین نہیں کر سکتی. رہ گئی تمہارے دل کی خلش تو تمہارے وہ اندیشے اپنی جگہ ہیں. کسی نے سچ کہا ہے کہ ایک عشق ہزار بدگمانیاں. اس نے مجھے پھر آہستہ سے چھیڑا اور اکثر و بیشتر مجھے سمجھاتی، لیکن میرے دل کی دھکڑ پکڑ ختم ہی نہ ہوتی تھی. اور کبھی کبھی میں اس معاملے میں اتنی جذباتی ہو جاتی تھی کہ میرا دل ڈوبنے لگتا تھا. مجھے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے میں بھنور میں ڈوب رہی تھی اور ساحل کبھی افق پر نمودار ہوتا اور کبھی ڈوب جاتا تھا. مجھے اس ذہنی کشمکش میں کام کرتے 2-3 مہینے گزر چکے تھے. میرا معمول تھا کہ مہینے کے پہلے ہفتے میں جب مجھے تنخواہ ملتی تو میں مقررہ رقم لے کر سیدھی ریحان کے دفتر جاتی اور لفافہ اس کو خاموشی سے پکڑا دیتی. وہ یوں میری طرف دیکھتے جیسے بادل نخواستہ اس کو قبول کر رہے تھے. کبھی یوں لگتا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں سکتے تھے. آخر کار ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹھ جاؤ سمینا، اور میں بیٹھ گئی. اور پھر انہوں نے انتہائی ندامت سے رک رک کر کہا، مجھے تمہارا دفتر میں اس رقم کے لیے آنا برا لگتا ہے. تم نے یوں ہی کیا کم تکلیفیں اٹھائی ہیں جو یہ بھی ایک تکلیف کرو. نہیں، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، تم نے مجھے بڑے مخمصے میں ڈال دیا ہے. انہوں نے انتہائی کرب کے عالم میں کہا. جی میں نے حیران ہو کر کہا، ہاں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم بار بار یہاں آؤ، کسی قیمت پر بھی نہیں چاہتا. دنیا والوں کی نظریں اور زبانیں بہت تیز ہیں. انہوں نے بڑے کرب سے کہا، میں جانتی ہوں، لیکن آپ نے تو ایک مرتبہ کے بعد پھر میرے گھر کا رخ بھی نہ کیا. میں نے اس لہجے میں جواب دیا جس میں خفیف سی شکایت شامل تھی. مجھے احساس ہے، لیکن تمہارے گھر کی طرف اٹھتے ہوئے قدم صرف اس خیال سے بارہا رک گئے کہ کہیں تم مجھے غلط نہ سمجھو. یعنی میں نے اور زیادہ حیران ہو کر پوچھا. یہی کہ تم میری آمد و رفت کو حسن طلب کا رنگ نہ دے دو. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، میں تو آپ کے احسان کو عمر بھر نہیں بھول سکتی. اچھا، تو پھر میں خود کسی وقت حاضر ہو جایا کروں گا، انہوں نے کہا. اور اس مختصر سی گفتگو کے بعد میں ان کو خدا حافظ کہہ کر ان کے دفتر سے نکل گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اگر واقعی کسی دن ریحان گھر آ گئے تو کیا ہوگا. اب تو نہ گھر کا وہ وقار رہا ہے نہ دبدبا جس کو ابو کی موت کے بعد میں نے دن رات کی محنت کے بعد سنبھالے رکھا تھا. اب تو ہر آنے والا اندازہ کر سکتا تھا کہ یہاں کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور خصوصاً شام کے وقت جب عروسہ کی سہیلیوں اور بھائی جان کے دوستوں کے قہقہوں سے فضائیں معمور ہوتی تھیں، یا ریڈیو پر ہلکے ہلکے فلمی نغموں کی بارش دعوت الفت دیتی رہتی تھی. کوئی آدمی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ میرے ابو کا گھر تھا. اور تو اور بعض مرتبہ تو میں خود اپنے آپ کو اس گھر میں اجنبی محسوس کرتی تھی. اگر مجھے معلوم ہوتا کہ گھر کا یہ انجام ہونا ہے تو میں یوں قدم قدم پر اپنا دل نہ مارتی، ان رنگینیوں کو نہ ٹھکراتی جو مجھے ہر گام پر لبھاتی تھی. ایک دن دوپہر کو میں اپنے خیالات کی ادھیڑ بن میں خاموشی کے ساتھ چھٹی کا دن گزار رہی تھی کہ کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی. اب کون ہو سکتا ہے، میں نے سوچا، کیونکہ ہما اسی وقت میرے پاس سے اٹھ کر گئی تھی. میں اس کے سامنے ایک بار پھر اپنا دل کھول کر رکھ چکی تھی، سینکڑوں قسمیں اور ہزاروں واسطے دے چکی تھی کہ جب بھی صبا کو خط لکھو خدا کے لیے اختر بھائی کا حال احوال منگواؤ. ایک بار اور صرف ایک بار وہ مجھے وجہ بتا دیں کہ انہوں نے اچانک خط لکھنا کیوں کم کر دیا تو میرے دل کو سکون مل جائے. اور وجہ جاننے کے بعد میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو خواہ مخواہ ان کو تنگ کروں اور اپنا وجود ان پر مسلط کروں. ہما بھی اس سلسلے میں دم بخود تھی. تم کہاں ہو سمینا، نوشینہ کی آواز آئی. میں یہاں ہوں، آ جاؤ، میں نے اپنے کمرے سے جواب دیا. ارے تم ہو نوشی، آؤ آؤ. بھائی خوب آئیں، آج تو چھٹی کا دن ہے، شام کو تو آ رہی ہو نا، روسا بھابھی نے اس کو راستے میں روک کر کہا. ہاں، مگر کیا طے پایا؟ یہی کہ ہم سب جائیں گے، پکچر کے بعد کلفٹن پر ڈرائیو کرتے ہوئے واپس آ جائیں گے. اچھا، آ جاؤں گی، نوشینہ نے کہا اور گھوم کر میرے کمرے میں آ گئی.
ارے تم یہاں پڑی ہو، شام کو چلو گی نہیں؟ اس نے تعجب سے کہا۔ نہیں، میرے پاس اور بھی بہت سے کام ہیں، لیکن کبھی کبھار تفریح بھی ضروری ہوتی ہے۔ ہاں، مگر تفریح کی نوعیت اور ذرائع ہر انسان کی طبیعت کے مطابق جدا جدا ہیں، میں نے جواب دیا، اور وہ اطمینان سے میرے پاس بیٹھ گئی اور بولی، تم نے یہ بہت برا کیا مینا، جو رحمان صاحب کے یہاں کی ملازمت چھوڑ دی۔ میں نے ہر ملازمت چھوڑ کر غلطی کی، لیکن ہر غلطی نے مجھے بہت کچھ دیا، ایسا سبق سکھایا جو کسی اسکول یا کالج میں نہیں پڑھایا جاتا۔ اور ہاں، تم کو معلوم ہے کہ میں اپنے نام کو کسی قیمت پر بھی مینا میں بدلنا پسند نہیں کرتی، لیکن رحمان صاحب کے دفتر کے لوگ، افسر بھائی اور نادرہ، ہاں میں تمہارا مطلب سمجھتی ہوں، اسی لیے بتا دینا چاہتی ہوں کہ وہ مینا جس کو تم نے ازراہ کرم افسر بھائی کے ذریعے نوکری دلوائی تھی مر چکی ہے، اب صرف سمینہ زندہ ہے، میں نے کہا۔ اور وہ سمینہ صرف اختر بھائی کی ہے، نوشینہ نے کہا۔ تم جو چاہو سمجھ لو، میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ خیر، آج تمہارا موڈ بہت خراب معلوم ہوتا ہے، اس لیے چھوڑو اس ذکر کو، یہ بتاؤ کہ اختر بھائی کیسے ہیں، ان کا کوئی خط آیا کہ نہیں؟ ہاں آیا تھا، عرصہ ہوا، میں نے جواب نہیں دیا، میں نے بات بنائی۔ کیوں جواب نہیں دیا؟ اس لیے کہ میں نے سوچ لیا ہے کہ وہ اپنی مصروفیت کی بنا پر جتنی دیر میں خط لکھتے ہیں، میں بھی ان کو اتنی ہی دیر میں جواب دوں گی۔ میں نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کہا۔ میں تو نہیں سمجھ سکتی کہ وہ وہاں اتنے زیادہ مصروف ہوں گے، آخر وہاں لبنہ کے پاس تو ان کے دوسرے تیسرے دن خط آتے ہی رہتے ہیں، اس نے دہکتی آنکھ پر ہاتھ رکھنے والے انداز میں کہا۔ آتے ہوں گے، میں نے بے نیازی سے جواب دیا۔ ویسے مجھے معلوم ہے کہ تم ان کی وجہ سے بڑی پریشان ہو، اور تمہاری پریشانی سے عروسہ بھابھی فکر مند ہے۔ کیا کہا؟ میں فکر مند اور پریشان ہوں؟ تم جانتی ہو کہ میرے لیے گھر کی فکر، روزگار کی الجھن کچھ کم بڑا روگ ہے جو میں ان کی دوری بھی اپنے اوپر طاری کر کے ایک نیا روگ اپنی جان کو لگا لوں۔ رہ گئی عروسہ بھابھی کی پریشانی، تو اس کے متعلق کیا کہوں؟ ہو سکتا ہے کہ تم صحیح کہہ رہی ہو، ویسے میں نے ان کو آج تک دوسروں کے لیے پریشان ہوتے بہت کم دیکھا ہے۔ میں نے بھی رک رک کر بڑے محتاط انداز میں اپنے دل کی بات کہہ ہی ڈالی، لیکن نوشینہ اتنی گہری باتوں کو سمجھنے اور سوچ کر اس کا جواب دینے کی عادی نہ تھی۔ بقول ہما، سوچ کا خانہ اس کی دماغ میں فٹ ہونے سے رہ گیا ہے، اس لیے جواب میں کہا، سچ کہتی ہوں ان کو تمہاری شادی کی بڑی فکر ہے، پرسوں یا ترسوں تمہاری امی سے کہہ رہی تھیں کہ اب سمینہ کی بھی شادی ہو جانا چاہیے۔ اچھا؟ ہاں، اور نہیں تو کیا، تمہاری امی نے بھی تو یہی جواب دیا کہ سمینہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہے، اپنا برا بھلا خود سوچ سکتی ہے، ہم اس کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ اس بات کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لے کر کہا۔ تم تو بالکل احمق ہو، آخر گھر سے باہر نکل کر کام کرنے والی لڑکیوں کے 10 ملنے والے ہوتے ہیں۔ چلو اختر بھائی کو چھوڑو، کہیں اور تو کوئی سلسلہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تم تو نہ کہیں آتی جاتی ہو، نہ کسی سے ملتی جلتی ہو، کام چلے تو کیسے چلے؟ تم سے یہی شکایت عروسہ بھابھی کو بھی ہے، وہ تو بہت سوشل ہیں، ان کے ساتھ امی بھی سوشل ہو رہی ہیں، لیکن تم جہاں تھی اب تک وہیں ہو۔ ہاں، اس کو میری کمزوری سمجھ لو یا میرے ارادوں کی مضبوطی، میں نے جل کر جواب دیا، اور سوچنے لگی کہ ہر شخص کو آئینے میں اپنا ہی عکس نظر آتا ہے۔ عروسہ تو خیر جس انداز میں سوچ رہی ہیں میں جانتی ہوں، وہ بھی یہی چاہتی ہوں گی کہ ان کی طرح میں بھی کسی کو پھانس لوں، لیکن امی کو تو دوسرے انداز میں سوچنا چاہیے، کیا ان کو میری طبیعت نہیں معلوم؟ ارے تم کس گہری سوچ میں پڑ گئیں؟ نوشینہ نے مجھے چونکا دیا۔ نہیں، اور کسی کے بارے میں نہیں، صرف امی کے متعلق سوچ رہی تھی کہ اب وہ بھی عروسہ بھابھی کے رنگ میں رنگتی جا رہی ہیں۔ انسان کو زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے سمینہ، وہ انسان ہی کیا جو وقت کے ساتھ خود کو نہ بدل سکے؟ تم آنکھیں کھول کر تو دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ہاں، میری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور میں بھی سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ تو پھر چل رہی ہو شام کو ہم لوگوں کے ساتھ؟ نہیں۔ کوئی وجہ؟ کوئی نہیں، بس یوں سمجھ لو کہ میرا دل نہیں چاہتا، میں نے افسردگی سے کہا۔ تم تو خواہ مخواہ دوسروں کے پروگرام خراب کیا کرتی ہو، یہ تمہاری پرانی عادت ہے۔ اس وقت تو امی بھی ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہیں،
تمہاری وجہ سے ان کو خامخواہ رکنا پڑے گا، نوشینہ نے کہا۔ وہ شوق سے جائیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ میری وجہ سے اپنا دل ماریں، میں نے رکھائی سے کہا۔ تم بھی کمال کرتی ہو، اس نے حسب عادت اسرار کی تمام حدیں ختم کرتے ہوئے کہا، لیکن قبل اس کے میں کوئی جواب دوں، امی نے اس کو پکارا اور وہ چلی گئی، اور میں پھر اپنے خیالات کی دنیا میں تنہا رہ گئی۔